روزی میں برکت کے لیے آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور یہ بہت زیادہ آتا بھی ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے پیج پہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میں عرض کروں آپ سے کہ دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق تنگ نہ ہو، مال کی فراوانی ہو، رزق کی تنگی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ دو تین چیزیں ہیں، اس پہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ پہلے تو احادیث مبارکہ کو سمجھیں کہ فرمایا کہ ایک صحابی آئے گا، حضور گھر میں تنگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ تو پہلے ایک سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر والوں کو سلام کرو، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کی بارگاہ میں بھی درود و سلام بھیجیں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا کام ایک اور کریں کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ عمل تھوڑے عرصے کیا کہ میں خوشحال ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ کام شروع کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ کبھی بھول جائیں تو واپس باہر جائیں، پھر کر کے آ جائیں، 2-4 دفعہ کریں، پھر نہیں بھولیں گے آپ کبھی بھول جائیں، انسان ہے بھول جاتا ہے، واپس چلیں باہر، دوبارہ اندر آ جائیں، کریں 3-4 دن کے بعد 3-4 دفعہ جب کریں گے تو خود ہی عادت ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا قدم رکھ کے پہلے سلام کریں، سلام کرنے کے بعد آپ درود پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجیں، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص۔ ایک تو یہ عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل یہ ہے رزق میں کشادگی کا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی لنگر خانہ کھولیں اور ایک آدمی بولے میرے تو خود رزق کا مسئلہ ہے، میں لوگوں کو کھانا کیسے کھلاؤں، میں تو خود بھوکا ہوں، میرے اپنے مسئلے ہیں۔ آپ اگر ایک آدمی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں نا، اللہ کی رضا کی خاطر کھلا دیں۔ روز نہیں کھلا سکتے، ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن کھلا دیں ایک بندے کو، لیکن ہر مہینے کھلائیں۔ آپ ایک کو کھلانا شروع کر دیں، وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10 خود ہی ہو جائیں گے۔ میرے ایک دوست ہیں علی بھائی، وہ اچانک فون کرتے ہیں کہ رات کو کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے۔ میں نے کئی دفعہ ان سے ضد کی، میں نے کہا یار آج میری نہیں آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے۔ وہ سب کو اسی طرح سارے دوستوں کو فون کرتے ہیں، سب پہنچتے ہیں، بھائی کیا ہوا، اچانک کال آ گئی، بھائی یہ کیا ایمرجنسی ہے کہ کھانا، کوئی دعوت پہلے سے پلان ہوتی ہے۔ تو ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ یار مسئلہ کیا ہے، تمہیں دعوت رکھنی ہوتی ہے تو پہلے سے رکھ لیا کرو۔ کہنا بھائی میری بیگم نے ایک طریقہ بتایا ہے، جب ہمارے یہاں تنگی ہونے لگتی ہے نا پیسوں ویسوں کی، تو بیگم کے کھانا زیادہ بنا لیتی ہیں، بولتی ہیں دوستوں کو بلا لو، سب کو کھانا کھلائیے، دسترخوان کو وسیع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا؟ کہہ رہا ہمارا معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بہت خوب نکالا تم نے حل، آپ کر کے دیکھیں، کیا کریں؟ کھانا کھلائیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ اب ایک تیسرا طریقہ یہ ہے، وہ ایک صدری نسخہ ہے جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کتابوں میں تو نہیں، لیکن آپ اس کو پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ 100% صحیح ہے۔ جب بھی اپنی بہن کے گھر جائیں نا تو کچھ نہ کچھ پیسے اس کو دے کر آئیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کوئی فروٹ لے جائیں، کبھی کوئی سوٹ لے جائیں، کچھ نہیں ہے تو اس کو پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھیں، چاہے بڑی ہے چھوٹی ہے کچھ بھی ہے۔ اب کوئی بولے میری تو بہن ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، تو کوئی فرسٹ کزن ہو، کوئی بھی ہو جس کو بہن سمجھتے ہو، بہن کا آپ اس کے گھر کچھ بھجوا دیا کریں، جائیں تو کچھ دے کر آئیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں انشاءاللہ، اللہ کریم ہے۔